قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کی خدمت میں تواتر کے ساتھ عرض کر رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا سراپہ اقدس۔ آج ہم بات کریں گے لعاب دہن، یعنی تھوک مبارک، جسے ہم تھوک کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو ہم اسے لعاب مبارکہ کہتے ہیں، لعاب دہن مبارک۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو منہ مبارک کا لعاب ہے وہ زخمی اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ فتح خیبر کے دن آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ تندرست ہو گئے اور ایسے ہو گئے کہ گویا کہ کبھی آنکھوں میں تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو سانپ نے کاٹ لیا تھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے درد فوری جاتا رہا۔ حضرت رفاعہ بن رافع کا بیان ہے کہ بدر کے دن میری آنکھ میں تیر لگا اور وہ پھوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارکہ ڈال دیا اور دعا فرمائی، بس مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی اور آنکھ بالکل درست ہو گئی۔ حضرت محمد بن حاطب کے ہاتھ پر ہنڈیاں گر پڑی اور وہ ہاتھ جل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارکہ اس پر رکھا تو وہ ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر بن معاذ بن جموع انصاری کا پاؤں کٹ گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب مبارکہ لگایا، وہ بالکل صحیح ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ 7 سنہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے چہرے میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ایک تیر لگا ہے۔ آپ نے فرمایا نزدیک آؤ۔ میں نزدیک ہوا تو آپ نے اپنا پیارا لعاب لگایا۔ فرمایا کہ اس روز سے مجھے کبھی وہ تو ٹھیک ہو گیا، اس روز سے مجھے کبھی تیر اور تلوار اس مقام پر نہیں لگا اور نہ ہی اس مقام سے کبھی خون جاری ہوا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس پانی کا ڈول لایا گیا، آپ نے اس میں سے پیا اور پھر اس کے بعد جو یعنی پانی منہ مبارک سے نکالا، جیسے کلی کرتے ہیں تو کلی فرمائی، کنویں میں وہ پانی ڈال دیا تو اس پانی میں سے کنویں میں سے کستوری کی خوشبو نکل رہی تھی۔ آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ تمام مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر میٹھا کنواں نہیں تھا۔ ناظرین، عاشورہ کے روز حضور نبی کریم علیہ السلام بچوں کو بلا کر ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے اور ان کی ماؤں سے فرماتے کہ شام تک ان کو دودھ نہ دینا، بس وہی لعاب دہن جو ہے ان کی خوراک کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت عامر بن قریشی کہتے ہیں اپنے صاحبزادے عبداللہ کو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ ڈالا اور وہ اس سے نگلنے لگے۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسقہ یعنی سیراب ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی زمین یا پتھر میں شگاف کیا کرتے تو ان کے ہاتھوں میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ اس میں سے پانی نکل آیا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارکہ میں موصل کو فتح کیا تو ناظرین
جو ہے وہ ایک خاتون بیان کرتی ہیں کہ عتبہ کے یہاں ہم 4 خواتین تھیں. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا واقعہ ہے کہ 4 جو ازواج تھیں ان کی، اور ہم میں سے ہر ایک خوشبو لگانے میں کوشش کیا کرتی تھیں تاکہ دوسری سے اطیب ہو جائیں. اور عتبہ کوئی خوشبو نہیں لگاتے تھے مگر اپنے ہاتھ سے تیل مل کر داڑھی کو مل لیتے تھے، اور وہ ہم سب سے زیادہ خوشبودار تھے. جب وہ باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سونگھی. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ہم خوشبو استعمال کرتی ہیں لیکن تم ہم سے زیادہ خوشبودار ہوتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں میرے بدن پر آبلے پڑ گئے، یعنی دانے ہو گئے، بڑے بڑے دانے ہو گئے، اور میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنا لعاب دہن اپنے دست اقدس سے جہاں جہاں دانے تھے وہاں پر مل دیا. فرمایا کہ بس میرا تو کچھ نہیں ہے. اس دن کے بعد سے یہ خوشبو پیدا ہوئی ہے میرے وجود سے جو تم کہہ رہی ہو، اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عتبہ تجھ سے بڑھ کر ہم نے کسی کی خوشبو نہیں دیکھی، تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کا صدقہ ہے. ناظرین، اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ صدقے عطا فرمائے اور ہمیں بھی آقا علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے وہ ہماری بخشش فرمائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے ہم کو بہرمند فرمائے. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 15 ہے. مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں. اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں. ناظرین جو ہے وہ آج کا سبق آپ نکالیں اور قرآن کریم اپنے سامنے رکھیں، اور ناظرین باوضو تو رہنے کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہے وہ اپنا سبق اور ترجمہ بھی سامنے رکھیے، اور ہم فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور ناظرین آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور تہتدون پڑھیں گے. وقف کی صورت میں تہتدون پڑھا جائے گا، اور دیکھتے ہیں اس میں کتنے کلمات ہیں. وا ایک کلمہ، القا دوسرا، فی تیسرا، الارضی چوتھا، رواسیہ پانچواں، ان چھٹا، تمیدہ ساتواں، بی آٹھواں، کم نواں. پھر اس کے بعد انہارا 10واں، سبولا 11واں، لعلہ 12واں، تہتدون 13واں. کل یہاں پر 13 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، فا کے نیچے زیر ہے، اسے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے. را ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسیہ، یہاں پر بھی را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. ان تمید بکم، ان تمید بکم. وانہارا، ناظرین ہا پر کھڑا زبر ہے، ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. را پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. وانہارا وسبلا لعلکم، سبلن میں لام پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے لعلہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے. اور ناظرین یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، سبلن لعلہ نہیں، سبلا لعلکم، سبلا لعلکم
تہتدون، یہاں وقف پڑھیں گے تو تہتدون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں جو آج کا سبق ہے، آج کی آیت کریمہ، اس میں جو ہے وہ لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال اور حروف کون کون سے ہیں ناظرین وہی بتائیں گے، ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون۔ ناظرین یہ آیت نمبر 15 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ اعراب ہم نے لگا دیے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں اسماء کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الارضی، دوسرا ہے رواسیہ، تیسرا ہے کم ضمیر، چوتھا انہارا، پانچواں سبولا۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کم ہے تو کم ضمیر ہے تو نمبر 3 ہم لگائیں گے، تو کل 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 رواسیہ، نمبر 2 اچھا پہلے تھا ارض تو اس کو ہم مٹا کر صحیح کر لیتے ہیں، الارض پہلا ہے، اور دوسرا ہے رواسیہ، اور تیسرا ہے کم ضمیر، اور چوتھا ہے انہارا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ہم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور چوتھا اسم جو تھا وہ ہے انہارا، اور پانچواں ہے سبولا، پانچواں ہے سبولا۔ اچھا جی 5 اسماء ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے القا، القا، دوسرا ہے تمیدہ، تیسرا ہے لعل، چوتھا ہے تہتدون۔ تو 4 افعال ہیں۔ پہلا القا، دوسرا ہے تمیدہ، تیسرا ہے لعل، اور چوتھا ہے تہتدون۔
ناظرین 4 افعال ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا آپ دیکھیے واو، دوسرا فی، تیسرا ان، چوتھا بی، یہاں نمبر 1 آئے گا واو، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ تو 4 جو ہے وہ حروف ہیں، پہلا واو، دوسرا فی، تیسرا ان، چوتھا بی۔ تو ناظرین 5 اسماء اور 4 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کلمات ہیں، کل ملا کر جو ہے وہ 13 کلمات ہیں۔ تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھیے وہ ہے الارض۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض کہا جاتا ہے ناظرین زمین کو۔ اور یاد رکھیں کہ بہت سے ائمہ لغت یہ فرماتے ہیں کہ ارض جو ہے یہ اسم جنس ہے، اور جب اسم جنس کہا جائے گا تو واحد اور جمع دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ ارض یعنی زمین، اور ارادن جمع آئے گی بہت سی زمین، تو اس اعتبار سے ارادن بہت سی زمین۔ تو عربی میں ہم ارض اور ارادن پڑھیں گے، اور اردو میں ہم کہتے ہیں ارض اور اراضی۔ تو یہ ناظرین دونوں کی دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ضاد کے ساتھ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے رواسیہ۔ رواسیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے پہاڑ، رواسیہ پہاڑ، اور یہ رسا یرسو سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو محکم اور مضبوط کرنا۔ اور ناظرین اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں رسل جبل، اس کا معنی ہے پہاڑ کی جڑ جو ہے وہ زمین پر ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں رست السفینہ، اس کا معنی ہے کہ جہاز لنگر انداز ہوا اور اب ادھر ادھر ڈول نہیں رہا، یعنی مضبوطی سے ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رسا سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہونا۔ اور رواسی اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین پہاڑ، چونکہ پہاڑ بھی زمین پر یوں ثابت ہوتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں ناظرین۔ کہتے ہیں نا یار یہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے، ہلتا نہیں ہے، تو اسی لیے یعنی رواسی کہتے ہیں اس کو، کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ اور پھر والجبال اوتادا، یہ پہاڑوں کو زمین کی میخیں بھی کہا گیا۔ میخیں کسے کہتے ہیں؟ یعنی کیلیں۔ جس طریقے سے ناظرین آپ دیکھیں کہ کارپینٹر جب لکڑی کو آپس میں جوڑتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو کیل مارتا ہے نا۔ اچھا جتنی بڑی چیز ہوگی اتنی بڑی کیل ہوگی، تاکہ وہ جگہ وہ مضبوطی سے جم جائے، جڑ جائے، تو ناظرین تاکہ وہ ہلے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہ پہاڑوں کو میخیں کہا گیا، تو کیا مطلب ہوا کہ یہ پہاڑ زمین کو بھی ثابت رکھتے ہیں، مستحکم رکھتے ہیں۔ اور کبھی خدا نہ خواستہ پھر ناظرین زلزلہ آئے اللہ کے حکم سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ اس کے بعد ہے کم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ انہارا نہر کی جمع ہے انہار۔ نہر یعنی دریا یا نہر، ہم اردو میں نہر کہتے ہیں، عربی میں نہر کہا جاتا ہے۔ اور انہار بہت سی نہریں، بہت سے دریا یا بہت سی نہریں۔ تو نہر کا معنی عام طور پر نہر ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ دریا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چھوٹا نہر بڑی ہو تو ہم عام طور پر دریا ہی کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ نہر ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سبلا۔ سبلا، سبل السلام قرآن کریم میں اور جگہ بھی یوز ہوا۔ تو سبل جمع ہے سبیل، اس کا مفرد ہے۔ سبیل کہتے ہیں راستہ، اور سبل بہت سے راستے۔ سبیل ناظرین ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کام ہو، ہم کسی کے پاس جائیں تو ہم کہتے ہیں نا یار کوئی سبیل نکالو، کوئی راستہ نکالو کہ کام ہو جائے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ القا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے ڈالا۔ تمیدہ،
تمیدہ اصل میں تھا تمیدو، فعل مضارع معروف صیغہ جو ہے وہ واحد مؤنث غائب، کیونکہ آگے آ رہا ہے انہار۔ اچھا جی، یہاں پر یعنی تمیدہ، اس کا یعنی تمیدو تھا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ ہلتا ہے یا وہ ہلتی ہے یا وہ ہلے گا یا وہ ہلے گی۔ اچھا، اب یہاں پر ان داخل ہے، تو ان فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے۔ تو تمیدو تھا، تمیدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان تمیدہ کا معنی ہوگا کہ یہ کہ وہ ہل جائے، یہ کہ وہ ہل نہ جائے، یہ کہ وہ ہل نہ جائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد آپ دیکھیں لعل۔ لعل یہ افعال ترجہ میں سے ہے یا ترجی میں سے ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ اس کا معنی امید ہے۔ تہتدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم ہدایت پاتے ہو یا تم ہدایت پاؤ گے، اور لعلکم تہتدون ملا کر ترجمہ ہوگا کہ امید ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ، امید ہے کہ تم ہدایت پاؤ یا پا جاؤ، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، فی ظرف کے لیے ہے، اور یہاں ظرف مکان ہے، فی الارض زمین میں، تو اس کا معنی ہے میں۔ ان جو ہے اس کا جو ہے وہ ہم آپ کو معنی اور اس کا استعمال بتا چکے ہیں، اس کا معنی یہ کہ، اور بی جو ہے یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین جو بی ہے وہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ تو کل 13 کلمات میں 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں ذرا دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 ارض اور اراضی، عربی میں ارض اور ارادن پڑھیں گے اور اردو میں ارض اور اراضی۔ اچھا، یہ ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے ائمہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں جنس واحد جمع دونوں کے لیے ہے، اور بہت سے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد ہے اور ارادن اس کی جمع ہے۔ دوسرا ہے انہار، جو ہے اس میں نہر ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا ہے سبل، اس میں جو واحد ہے سبیل، وہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، قاف کھڑا زبر قا، و القا فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضا زیر ضی فی الارض، و القا فی الارض، را زبر را، واو علی زبر وا، سین زیر سی، یا زبر یا، رواسیہ، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، میم یا زیر مین، دال زبر دا، ان تمیدہ، با زیر بی، کاف میم پیش کم بکم، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، ہا کھڑا زبر ہا، یا ہا الف زبر ہا، را واو دو زبر روں، و ان ہا روں، واو زبر وا، سین پیش سو، با پیش بو، لام لام دو زبر لل، انہاروں و سبلل، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لعلکم، تا ہا زبر تہ، تا زبر تا، دال وا پیش تو، نون زبر نا، تہتدونا، لعلکم تہتدونا، یہاں وقف کریں گے تو تہتدون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا ناظرین پہلا سیگمنٹ ہے، فرسٹ سیگمنٹ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ اور ناظرین سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور القا، اس نے ڈالا، فی میں الارض زمین، رواسیہ پہاڑ، ان یہ کہ تمیدہ نہ ہل جائے، بی ساتھ، کم تمہارے، وا اور انہارا نہریں، وا اور سبلن راستے، لعلکم یہ امید کرتے کہ تم تہتدون راہ ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ یا ہدایت پاؤ، تہتدون تم ہدایت حاصل کرو یا تم ہدایت پاؤ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ ایک طرف جھک نہ جائے، اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر آج ہم عرض کریں گے سورہ نحل آیت نمبر 8، جس میں فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ اب ناظرین یہاں پر جو ہے وہ گھوڑے، خچر اور جو ہے وہ گدھوں کا بھی ذکر آیا، اور اس سے پہلے جو ذکر ہوا تھا ناظرین وہ خاص طور پر مویشیوں کا، پھر اونٹ کا، اس کا ذکر تھا۔ تو گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں سے علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مویشی اور چوپائے انسانوں کی ملکیت میں دیے، ان کو انسانوں کے لیے مسخر فرمایا اور ان کو انسانوں کے تابع فرمایا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو جانوروں کے تابع ہو کر چلے، لیکن جانوروں کو دیکھا ہوگا، بڑے سے بڑا جانور جو انسان کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ اور جو شخص جائز اور شرعی طریقے سے ان جانوروں کا مالک ہو جائے تو اس کے لیے جانوروں کو فروخت کرنا اور ان کو بار برداری کے لیے کرائے پر دینا یہ بھی جائز ہے۔ اس سے پہلی آیت میں انعام یعنی اونٹوں، بکریوں اور گایوں کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ تم ان سے گرم کپڑے حاصل کرتے ہو، ان کو کھاتے ہو، اور ان پر تم بار برداری یعنی بوجھ ڈالتے ہو۔ اور اس کے بعد گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا ان سے الگ ایک آیت میں ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے زیادہ تر سواری کے کام آتے ہیں، ان کے جسموں پر اون نہیں ہوتا کہ جس سے لباس بنایا جا سکے، نہ ان کا دودھ پیا جاتا ہے، نہ ان کو کھایا جاتا ہے، یہ صرف سواری کے کام آتے ہیں، یا بعض اوقات ان پر سامان لاد لیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں سے اون بھی حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان جانوروں پر ناظرین اونٹوں اور گایوں پر جو ہے وہ سواری، بلکہ اونٹوں پر سواری بھی کی جاتی ہے، ان پر بوجھ بھی لادا جاتا ہے، ان کو پھر اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں ناظرین ان کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے۔ اس وجہ سے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو ان سے علیحدہ دوسری آیت میں ذکر فرمایا کہ عام طور پر جو والخیل والبغال والحمیرہ ان پر صرف بوجھ لادا جاتا ہے یا ان پر سواری کی جاتی ہے، لیکن ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور اس سے پہلے نہ ہی ان کی کھال اس قابل ہوتی کہ اون بنے۔ لیکن اس سے پہلے جن جانوروں کا ذکر ہے مویشیوں کا، تو ناظرین ان پر بوجھ بھی لادا جاتا ہے، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ان کی جو کھال ہے وہ بھی کام میں آتی ہے، تو اس لیے ان کا الگ الگ ذکر فرمایا۔ اب اس میں ناظرین خاص طور پر گھوڑے کا ذکر ہے، تو
ناظرین فقہائے مالکیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں انعام یعنی اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو تم کھاتے ہو، اور اس کے بعد گھوڑوں، خچروں، گدھوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، اور ان کے ساتھ کھانے کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو فقہائے مالکیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں، گھوڑوں اور خچروں کو کھانے سے منع فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین یعنی کچھ دلائل ایسے بھی ہیں کہ جس میں یہ لگتا ہے، یہ ناظرین حکم ہے، یعنی اس میں یہ لگتا ہے کہ جو گھوڑے ہیں تو ان کا گوشت جو ہے کھایا جائے، جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑے کو نہر کیا، ذبح کیا، پھر ہم نے اس کے گوشت کو کھا بھی لیا۔ اس طرح اور احادیث کریمہ بھی ملتی ہیں۔ تو ناظرین گھوڑے کا گوشت کھانے سے متعلق مذاہب فقہا کیا ہیں؟ تمام قسم کے جو علامہ عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے گھوڑوں کا گوشت کھانا حلال ہے، خواہ وہ عربی ہوں یا غیر عربی ہوں۔ امام احمد نے اس کی تصحیح کی ہے اور ابن سیرین کا قول بھی یہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے گھوڑے سے زیادہ پاکیزہ اور لذیذ کوئی گوشت نہیں کھایا۔ اور پھر اس کے ساتھ امام مالک نے اس کے گوشت کو مکروہ لکھا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھوڑے کی گوشت کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اب یاد رکھیں ناظرین کہ گھوڑے میں اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جن کا گوشت ہم حرام کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ حلال نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے گوشت میں کوئی کمی ہے یا کچھ اور ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ جہاد ہونے کی وجہ سے، کہ اعلیٰ جہاد ہے ایک، یعنی گھوڑا جو ہے ایک شرف کی علامت ہے، اعلیٰ جہاد ہونے کی وجہ سے کہ اعلیٰ جہاد میں تقلیل نہ ہو جائے، قلت نہ ہو جائے، تو اس لیے گھوڑے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ورنہ ناظرین ظاہر ہے کہ وہ اچھا جانور ہے اور مبارک جانور ہے، اور اس کی بڑی تعریف جو ہے احادیث کریمہ میں آئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ کے متعلق جو احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ کو معاف کر دیا، پس تم چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو، ہر 40 درہم سے 1 درہم اور 190 درہم تک کوئی چیز لازم نہیں، جب 200 درہم ہو جائیں تو ان پر 5 درہم زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو ناظرین یہ بھی جو تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور گھوڑے کے میں زکوٰۃ کے متعلق جو مذاہب فقہا ہیں تو ان کے نزدیک کیا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی، ہم نے جو بتایا کہ حدیث پاک میں گھوڑے میں جو زکوٰۃ کے متعلق آقا نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ یعنی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو لیکن اب اور بھی اس میں احادیث ہیں اور مذاہب فقہا وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظازین بات کر رہی جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا، مجھے بتایا گیا تھا دوسری کال میں اس کی ویٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں مضبوط پہاڑ کہ مبادا وہ جھک پڑے تم کو لے کر، اور کچھ دریا اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.